اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لامکاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی مجلس پاک محبوب بارگاہ مصطفی، مقبول بارگاہ خداوندی، امام الاصفیاء، امام الاولیاء سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کی ہے۔ عزیزان محترم، ان کی عظمتوں اور شانوں کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ان کی عظمت اور شان کے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ جب حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین کا سفر آپ نے کیا اور مدینہ شریف حاضری ہوئی، جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر عربی کے چند اشعار کہتے ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت تھا کہ میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا سلام عرض کرنے کے لیے، وہ میرے قائم مقام ہو کر آپ کی اس پاک سر زمین کو میری روح چوما کرتی تھی۔ آج آپ نے کرم کیا ہے اور میں ظاہری جسم کے ساتھ آپ کے جلووں کو تکنے کے لیے، آپ کی نگاہ ناز کا فیض پانے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کرم فرمائیں، اپنا ہاتھ مبارک بہر نکالیں، یہ عاجز آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہے۔ یہ احمد کبیر رفاعی جب جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کر رہے تھے، اس مجلس میں
غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی بھی جلوہ گر تھے۔ اب یہ روایات ہیں 70 80 90 ہزار کا اجتماع تھا۔ جیسے جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ید اللہ والا ہاتھ بہر نکالا تو حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی نے آپ کے ہاتھوں کو چوما۔ حضرت غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کے ہاتھوں کو چوما۔ باقی ساری مجلس جانے جانا کے ہاتھ کی زیارت کرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ یہ احمد کبیر وہ ہے کہ جہاں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو عرضی پیش کرے، یہ اتنے مقبول ہیں کہ جانے جانا ہاتھ نکال لے، احمد کبیر لو میرے ہاتھ کا بوسہ لے لو۔ ان کی تو عظمت ہی اتنا کافی ہے کہ جس کے لیے جانے جانا۔ ویسے یہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی محبوب علیہ السلام کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی میرے بعد میرے وصال کے بعد میری زیارت کے لیے گھر سے نکلے گا تو میں اپنی مزار مقدسہ میں بیٹھ کر اس کو ملاحظہ فرماؤں گا، اور جب وہ میرے روضے کے قریب آئے گا، میرے شہر مدینہ کے قریب آئے گا، اگر وہ سواری پر ہوگا تو میں فرشتوں کو بھیجوں گا، فرشتوں جاؤ میرا غلام میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اگر وہ سواری پر ہوگا فرشتے اس کو ہاتھ ملائیں گے، اور اگر وہ پیدل ہوگا فرشتے اس کو معانقہ کریں گے، جپھی ڈالیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے بارگاہ ناز میں آنے والے شخص کا استقبال ہو رہا ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں؟ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ میرے مدینے کے قریب آئے گا، میرے بارگاہ میں آنے والا میرا امتی میرا زائر جب آئے گا، کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھے گا میرے محبوب کا روضہ اس طرف ہوگا، کبھی ادھر دیکھے گا آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے وہ ذوق محبت میں آنسو بہا رہا ہوگا کہ جلدی جلدی در مصطفیٰ پر پہنچوں، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچوں۔ جب یہ کیفیت وارد ہو جائے سمجھ لو میرے آنے والے امتی کے لیے فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ فرمایا میں اپنے روضے میں بیٹھ کے ارشاد فرماؤں گا میری بارگاہ میں آنے والے میرے امتیوں، چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرے لیے آئے ہو میں تمہارا استقبال خود کروں، لیکن شریعت کی حد ہے اور میں اپنی مزار مقدسہ میں جلوہ گر ہوں، استقبال تو میں خود کرتا، میرے لیے آئے ہو، لیکن فرشتے استقبال کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ جب روز محشر ہوگا، جو محبوب کے لیے چل کے گئے ہیں، محبوب کے لیے چل کے گئے ہیں، محبوب کی زیارت کے لیے گئے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا میں قیامت والے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو لوگ کاسے سے حوض کوثر کا جام پی رہے ہوں گے، میں ید اللہ والے ہاتھوں سے پلاؤں گا کہ آج تمہارا اکرام یہ ہے کہ تم میرے لیے چل کے آئے تھے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ گستاخوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی پاک کے روزے کی نیت کر کے نہ جایا کرو، مسجد نبوی شریف کی نیت کر کے جایا کرو، کیونکہ 3 مساجد کے علاوہ اور کسی مسجد کا سفر کرنا معاذ اللہ وہ ناجائز اور حرام کہتے ہیں، تو پھر اپنے گھر کی مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد حرام بیت المقدس اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی مسجد میں نیت کر کے جانا جائز نہیں، تو پھر تو کسی مسجد میں جا ہی نہیں سکتے، پھر مسجد قباء میں کیوں جاتے ہیں؟ پھر اپنے گھر کی مساجد میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ منسوب اور منسوب الیہ کہتے کس کو ہیں۔
ان کو یہ پتہ نہیں ہے نادانوں کو کہ منسوب افضل ہوتا ہے یا منسوب الہی افضل ہوتا ہے۔ وہ عشق کے کسی مدرسے میں جامعہ میں جا کے تعلیم لے تو ان کو بتایا جائے گا منسوب الہی افضل ہوتا ہے منسوب سے۔ مسجد نبوی منسوب ہے، جانے جانا منسوب الہی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ختم المرسلین ہیں، جانے جانا ہے، جانے کائنات ہیں، وہ افضل ہیں، افضل ہیں۔ تو جب آپ منسوب کا خیال لے کے نیت لے کے جاتے ہیں یہ جائز ہے، تو منسوب الہی کی نیت سے جانا کیسے ناجائز ہوگا؟ یہ میں عرض کر دوں کہ جو ان کے لیے جائے گا قیامت والے دن جانے جانا ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ احمد کبیر رفاعی وہ ہے جو گیا مزار مقدسہ پہ روز انور پہ تو جانے جانا نے ید اللہ والا ہاتھ بیر نکال کے بوسہ دلوایا ہے۔ اس بزرگ کا ذکر کرنے لگے جہاں ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کے ہیں اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہیں، وہاں ان کو جو محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک نکال کے بوسہ دینے کا موقع فراہم فرمایا ہے، تو میرے آقا یہ بھی بتا رہے ہیں اے آنے والو یہ نیت اور عقیدہ لے کے آنا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج ہمیں اس طرح مانگنا نہیں آتا، مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لے جو ایک بار روئے۔ اگر احمد کبیر رفاعی ہو جانے والا، میرے آقا ہوں بلانے والے، تو پھر ہاتھ بھی ملا لیتے۔ عبد الرحمن جامی جیسا عاشق رسول ہو، جب وہ جائے تو اجازت بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں بس سلامت روی و باز آئی، اے جامی سلامت رہے پھر آنا۔ 16 مرتبہ جب آپ گئے جامی بسلامت روی و باز آئی، 16ویں مرتبہ فرمایا بسلامت روی، یہ نہیں فرمایا پھر آنا۔ تو تڑپ گئے، مچل گئے، اور مریدین شاگرد ساتھ ہیں، ان کو کہتے ہیں اب جانے جانا نے یہ نہیں فرمایا کہ دوبارہ آنا، فرمایا بسلامت روی، جا سلامت رہے، مجھے لگتا ہے میری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ اس سال آپ کا وصال ہو گیا۔ ارے جو عاشق ہوتے ہیں، جو صدق دل سے محبوب سے پیار کرنے والے ہیں، ارے جو اپنے سینے کو مدینہ بنا لیتے ہیں، جب وہ در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں ہمیں تو در و دیوار نظر آتے ہیں، جب یہ عاشق جاتے ہیں ان کو سرکار نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی جانے جانا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ جانے جانا جب سارے نبی زندہ ہیں ہمیں کیوں فرمایا سارے نبی زندہ ہیں؟ فرمایا اس لیے تمہیں پتہ چل جائے جب مقتدی ہو کے زندہ ہے تو امام الانبیاء کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعید بن مسیب سید التابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید نے حملہ کیا تو آپ محبوب کی مزار مقدسہ سے چمٹ کے پڑے رہے 3 دن تک۔ فرماتے ہیں کہ مجھے روضہ مقدسہ سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، تکبیر کی آواز بھی آتی تھی۔ جب باقی نبی زندہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ سفر میں جا رہے تھے، تو حضرت ہارون کے 2 بیٹے شبیر اور شبر بھی ساتھ تھے، تو وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھتیجوں کو ساتھ ملا کے ان کو سپرد الہ کر دیا، ان کی مزار بن گئی۔ جب واپس آئے تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خود شہید کر دیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں، مسائل بنے، اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک یہ میری قوم میرے بارے میں ایسا کہہ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی قوم کو لے جاؤ اور پہاڑ پہ جس جگہ ان کی مزار بنائی ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، 70 بندے ایک ایک قبیلے سے لے جاؤ اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر آواز دو، تو حضرت ہارون علیہ السلام تمہیں جواب دیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، قبیلے کے لوگوں کو لے کے گئے، 70 آدمیوں کو وہاں مزار مقدسہ پہ کھڑے ہو کر آواز دی یا ہارون، جواب آیا لبیک یا اخی، اے میرے بھائی میں حاضر ہوں۔
فرمائیں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ بتائیں تجھے کسی نے قتل کیا ہے یا اللہ نے تجھے وصال دیا ہے، موت دی ہے؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے موت دی ہے۔ تو عزیزان محترم مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام مقتدی ہیں، امام الانبیاء امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، تو جب مقتدی بعد از وصال اپنی مزار سے جواب دے سکتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو ہیں، جنہوں نے ساری زندگی یہ دعا کی البدایہ والنہایہ اٹھائیں، مقالات کاظمی اٹھائیں، متعدد کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے نبی کا امتی کر دے۔ پھر ایک دن دعا مانگی، میرے مالک میری یہ دعا ہے کہ تیرے محبوب کی امت میں سے کوئی بندہ مجھے غسل دے، کفن پہنائے اور مجھے سپرد الہ کرے۔ اب جو کتابوں میں نا مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے تھے دانیال علیہ السلام، کوئی کہتے ہیں 4000 سال تھے، بعض روایت ہے 3000 سال تھے پہلے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، یہ تو آپ مانتے کہ دانیال علیہ السلام پہلے تھے۔ اب اندازہ لگیں آپ نے یہ دعا کی کہ اے میرے مالک مجھے امت محمدیہ میں سے کوئی غسل دے، کوئی کفن پہنائے اور پھر مجھے مزار مقدسہ میں پہنچا دیا جائے، آخر اس امت کے لوگوں کے جنازہ پڑھنے سے کوئی تو فائدہ ہوگا، کوئی تو فضیلت ہوگی، کوئی تو درجہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت دانی اگرچہ وہ نبی ہیں، نبی افضل ہوتے ہیں، نبی افضل ہوتے ہیں، کوئی امتی اب اس کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی افضل ہیں، لیکن دانیال علیہ السلام پھر دعا کر رہے ہیں، میرے مالک اس امت محمدیہ میں سے کوئی مجھے غسل دے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے اور مجھے تیرے سپرد کرے، میری دعا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اب دعا قبول ہو گئی، پتہ نہیں کس وقت دعا مانگی تھی، کس کے سامنے دعا مانگی تھی، کون دعا مانگتے ہوئے سن رہا تھا، کون گواہی دے رہا تھا، جانے کیسے خبر جانے جانا کو ہوئی۔ یہ تو ان کے عقیدے کی بات ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ آپ تو شاہد ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آپ حاضر ناظر ہیں، آپ گواہ ہیں، محبوب ہیں، قریب ہیں، سارے معنی لے لیے جاتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرما رہے ہیں، اے فاروق اعظم موصل فتح ہوگا، وہاں توستر ایک محلہ ہے، وہاں میرے بھائی حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم تابوت میں موجود ہے، جب یہ موصل فتح ہو آپ نے جس آدمی کو بھیجنا ہے اس کو بتا دینا ہے کہ دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ذرا ادب کے ساتھ ان کی تجہیز و تکفین کرے گا۔ اب یہ بات صدیق اکبر کو کیوں نہیں فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ موصل فتح ہی حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہو۔ اب یہ خبر دے رہے ہیں کہ اے فاروق اعظم خیال کرنا، پتہ چلا جب پہلی امتوں میں سے کوئی نبی دعا مانگتا تھا میرے محبوب سنتے تھے، اس وقت سنتے تھے، تو اب کیوں نہیں سنتے؟ آج ہم جو کہتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، آج ہم کہتے ہیں آقا کا دیدار ہو، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب اور میرے آقا خود ہمیں کلمہ پڑھائیں، تو ان کی دعائیں سنتے ہیں، تو آج والے امتیوں کی دعائیں کیوں نہیں سنتے؟ اب جب موصل فتح ہوا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سپہ سالار بنا کے فاروق اعظم نے بھیجا اور فرمایا میرے آقا نے یہ وصیت کی تھی، حکم دیا تھا، نصیحت کی تھی، خیال رکھنا، میرے آقا کا حکم ہے۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، ایک تابوت کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مقدسہ رکھا ہوا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب ان کے جسم مقدسہ کو دیکھا، دانیال علیہ السلام کی زیارت کی، دل میں ایک ذوق پیدا ہوا کہ محبوب نے فرمایا تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی زندہ ہیں، سارے نبی زندہ ہیں، ذرا میں دانیال علیہ السلام کی زندگی کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھی تو ایسے تھے جیسے زندہ انسان کی ہوتی ہیں۔ پھر حضرت ابو سعید خدری نے ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا تو گردن کی ناڑیں وہ رگیں پھڑک رہی تھی، پھر دل پہ ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکن اسی طرح تھی، اور عالم جوش میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، سارے نبی زندہ ہیں، یہ دانیال آپ کے مقتدی ہو کر زندہ ہے، تو آقا آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ کیل کے ساتھ کوئی چیز در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی جا رہی تھی، آواز جب اونچی ہوئی، حضرت سیدہ طیبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یہ کون ہے ہتھوڑی کے ساتھ کیل لگانے والا؟ اماں چوکھٹ درست کرنی تھی دروازے کی، اس لیے فرمایا اس کو نہیں پتہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، محبوب کے آرام میں خلل آتا ہے، آواز کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو کہو کیل کے اوپر کپڑا لگا کے پھر ہتھوڑی مارے، آواز پیدا نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ احمد کبیر رفاعی جو حضرت غوث الثقلین، حضرت غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ہے، جو حضرت غوث الثقلین سے 17 سال بعد میں جن کا وصال ہوتا ہے، اور یہ احمد کبیر رفاعی وہ ہیں جو مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مقبول دربار غوثیہ ہیں۔ جس وقت میرے غوث الثقلین نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ ہر ولی کے کندھے پر میرا قدم ہے، تو حضرت احمد کبیر رفاعی نے سر جھکا لیا، آقا اے میرے غوث الثقلین، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے کندھے پر بھی آپ کا قدم ہے۔ وہ احمد کبیر، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بچپن کا زمانہ تھا، آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اللہ والے نے دیکھا، فرمایا ایک وقت آئے گا یہ ولایت کا شجر ہوگا، پھر اس کی ولایت کی ٹہنیاں ہوں گی، پھر ان کے مریدین اعلیٰ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور الحمدللہ 2018 میں اور اس سے پہلے بھی حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی مزار مقدسہ پہ حاضری دینے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ یہی دھند کا عالم تھا، جیسے آج کل دھند پڑ رہی ہے، تو بصرہ جاتے ہوئے راستے میں ہم آپ کی مزار پہ رات کو تقریباً 12-1 بجے پہنچے دھند کی وجہ سے۔ جب مزار پہ پہنچے تو ٹھنڈا یخ پانی تھا، تو یہ عمران صاحب اور منشا صاحب یہ اویس صاحب کی میت میں گئے ہوئے تھے، حضرت اویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارا دوستوں کا گروپ تھا۔ تو جب وہاں پہنچے، جب وضو کرنے کے لیے گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، جب واپس آئے تو مزار پہ ایک میلہ تھا، گزر کے اسی سین میں سے کیسے، اس وقت کچھ نہیں، بھئی رات کا اتنا ٹائم گزر گیا، پھر مزار میں بھی رش، پھر ایک گروپ آ گیا، اس نے دف کے ساتھ وہاں پہ آپ کے قصیدے اور آپ کے وہ کلام پڑھے، اور ایک کیفیت کی مجلس تھی۔ تو حضرت احمد کبیر رفاعی کے مزار پہ جا کے پتہ چلتا تھا کہ آج آنے والے کو جس طرح محبوب نے ان کو نوازا، یہ بھی آنے والوں کو اسی طرح نواز رہے ہیں، اسی طرح نواز رہے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء نے بشارتیں دی تھیں۔ آپ کے طالب علمی کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ آپ جس استاد کے پاس پڑھتے تھے، آپ اندازہ لگائیں، احمد کبیر رفاعی جس کو جانے جانا ملاقات کے لیے ہاتھ اپنا بیر نکال کے بوسہ دلوائیں، وہ خود کس درجے پہ ہوں گے، اور جو ان کے پڑھانے والے استاد تھے وہ کس درجے پر ہوں گے۔ تو یہ بچپن کا زمانہ ہے۔ رات کو ان کے استاد جو تھے ولی کامل تھے، اور ان کی مجلس میں دف کے ذریعے محفل سماع ہوتی اور رقص کیا جاتا، رقص کیا جاتا۔ اب رات کو محفل سماع ہو رہی تھی، جو قوال تھا نا، قوال آپ کو پتہ ہے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کیا پتہ یہ کون سی بات دل میں سوچنے لگ جائے، کیا ان کے ذہن میں آ جائے، یہ ولی کو فارغ کر دے یا عام بندے کو ولی بنا دے۔ ان کے مزاج اور طبیعتیں جو ہیں نا ایسی ہوتی ہیں۔ تو جو قوال کلام پڑھ رہا تھا نا، اچانک
حضرت احمد کبیر رفاعی اٹھے اور اس کی دف توڑ دی. جب دف توڑی نا، بڑے بڑے اہل اللہ تھے، انہوں نے ان کے استاد کو کہا یہ جو احمد نامی بچہ ہے، اور کمال یہ بیٹھے کہاں تھے؟ جوتیوں والی جگہ پر. بچپن کا زمانہ، اب جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے اور اتنا عاجز بھی ہوتا ہے. عاجزی کسی کی طبیعت کی یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے کتنا قریب ہے، کیونکہ جس ٹہنی پہ پھل لگ جاتا ہے وہ ٹہنی جھک جاتی ہے. صوفیاء کہتے ہیں، کل میں ایک صوفی کی کتاب پڑھ رہا تھا، کل بچوں کو میں نے وہ پڑھ کے سنائی کہ کھجور جو ہے نا، اس نے اوپر سر نکالا نا، اللہ نے پھل رکھ کے اس کے اوپر ہی بوجھ رکھ دیا. لیکن کدو شریف کی جو بیل تھی نا، اس نے عاجزی کی، کدو کا وزن زمین اٹھا رہی ہے، اس بیل کے اوپر نہیں ہے. آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ جب عاجزی ہو جاتی ہے پھر بوجھ کوئی اور اٹھاتا ہے. اللہ شانیں اور عظمتیں عطا کرتا ہے. تو احمد کبیر رفاعی بیٹھے ہیں، دف توڑتے ہیں، تو لوگوں نے کہا، جو اولیاء تھے، اصفیاء تھے، نوکبات تھے، نوجبات تھے، طیب طاہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور دیکھیں آپ کے مدرسے کا بچہ آپ کے استاد کو اتنا بدتمیز ہے، اس نے دف توڑ دی. انہوں نے کہا یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ صاحب کشف ہے، قوال سے پوچھو اس نے کیا سوچا ہے. قوال سے پوچھو اس نے کیا سوچا ہے. جب قوال سے پوچھا تو نے کیا سوچا ہے، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ پرسوں شراب نوشی کی مجلس میں مجھے بلایا گیا تھا، کیونکہ ہم محفل سما میں بھی جاتے، ادھر بھی جاتے، ادھر بھی، ایک جگہ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں نا. تو اب چونکہ ہم ایک شراب نوشی کی مجلس میں گئے تو وہاں شراب پی کے لوگ اسی طرح ناچ رہے تھے. میں نے کہا ان کے ناچنے میں اور ان کے ناچنے میں کوئی فرق نہیں. میں نے سوچا بچے نے دف توڑ دی. اب احمد رفاعی سے پوچھا بیٹے کس لیے دف توڑی ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا یہ خیالات کی دنیا میں جب پاک لوگوں کو شراب نوشوں سے ملا رہا تھا، میں نے جا کے دف توڑ دیا. ایسا قوالی کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ایسا شخص قوالی کے لائق نہیں ہو سکتا جو بروں اور اچھوں کو ملا دے. نہیں، اچھے اچھے ہیں. توجہ ہے آپ کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مجلس میں کہیں آپ تشریف فرماتے، محفل سما ہوئی. جب محفل سما ہوئی تو اٹھ کے لوگوں نے رقص شروع کر دیا. اب رقص کے متعلق بھی کافی سارے سوالات آ رہے ہیں، انشاءاللہ کسی وقت اس کی شرعی جو حیثیت ہے اس کو بھی میں نے بیان کرنا ہے. ایک ہوتا ہے ناچنا ویسے اپنے نفس کے لیے، وہ اور بات ہوتی ہے. ایک محبت کے لیے، اللہ کی محبت میں گم ہو جانا. بس میں اتنا اشارہ دیتا ہوں، واجد اس کے لیے ضروری ہے، جائز ہے، لازمی ہے، وہ کر سکتا ہے. واجد عربی میں کہتے ہیں، آپ نے یہ آیت پڑھی ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لا واجد اللہ. لا جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے، واجد کا معنی ہے واجد کا پانا. واجد کہتے ہیں پانے والے کو، واجد جو اس کو پالے. تو جو اس کو پالے، نہیں سمجھ آئی؟ جو اس کو پالے اور اس پالینے کی خوشی میں اپنی کیفیت سے بہر آ جائے، اس کے لیے واجد جائز ہے، ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا صوفی جب رقص کرتے ہیں تو گھومتے ہیں. گھومتے تو سب ہیں لیکن پتہ نہیں ہے گھومتے کیوں ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ رقص کرتا ہے نا، اب جو واجد اور رقص اور سما کے خلاف ہے وہ یہ لیکچر نہ سنیں. چلو یہ ہمارے نقیبی اور قادری ہے دوستو، یہ سنیں. جو خلاف ہے وہ نہ سنیں، وہ ویسے ہی نہ سنیں، وہ مجھے ویسے ہی نہ سنا کریں. اب ہوا یہ کہ جناب والا صوفی گھومتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادیوں کے اوپر کوئی لوگ لڈی ڈالتے ہیں یا جھمر ڈالتے ہیں نا، تو وہ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا دلہا کو سامنے یا ڈھول کی آواز پہ ناچتے ہیں. صوفی جو ہوتا ہے وہ دلہا کے لیے نہیں ناچ رہا. صوفی جو ہوتا ہے وہ ڈھول کی تاپ پہ ڈھول کے لیے نہیں ناچ رہا، وہ اپنے ڈھول کے لیے ناچ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ اب جس کے لیے وہ رقص کر رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہے. ارے یہ صوفی تو خالق حقیقی کی محبت میں مگن ہے. اس کا چہرہ ایک جگہ متمکن فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس طرح بھی دیکھیے اس کا چہرہ ایک جگہ ہوتا تو ایک طرف منہ کرتا، وہ ہر طرف جمال یار میں گھومتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ زور سے کہے سبحان اللہ. مجھے پتہ ہے سردی ہے، لیکن آپ کو سردی لگتی ہے تو مجھے تو زیادہ لگتی ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں. تو پھر اس طرح آپ جو ہے نا، اس طرح نہ بیٹھے، زور سے کہیں سبحان اللہ. تو اللہ کی محبت میں وہ جب جھومتے ہیں تو پھر ایک جگہ تعین نہیں ہوتا، پھر وہ اسی کے عشق میں جھومتے ہیں. اب یہ محفل ہوا یہ
کہ ایک چھوٹا سا بچہ محفل کے اندر سویا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو محفل سماع کی شرائط ہیں کہ قوال عمر رسیدہ ہو، داڑھی ہو، نماز کا پابند ہو، سننے والے سارے داڑھی والے ہوں، اس کے اندر بغیر داڑھی مونچھوں والا کلین شیو کوئی نہ ہو، یا ایسا بچہ کوئی نہ ہو جس کی داڑھی ابھی اتری نہیں ہے۔ یہ شرائط اسی لیے ہے کہ یہ جو بچہ تھا نا، ایک چھوٹا سا بچہ محفل میں سویا ہوا، تب اس کو باپ لے کے آ گیا، چلے محفل سماع ہوگی وہاں چلتے۔ چھوٹا سا بچہ، اس کو سلا کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اب یہ صوفی جب کھڑے ہوئے، عشق میں ناچنا شروع کیا، انہوں نے رقص کرنا شروع کیا، وہ جو بچہ تھا اس کے اوپر پاؤں لگ لگ کے وہ فوت ہو گیا۔ اس کا جو سر تھا وہ بالکل روٹی بن گیا، پیٹ اور سر ایک جیسا ہو گیا۔ اور جب یہ لوگ فارغ ہوئے چلے گئے، صفائی والا آیا، دیکھا مردہ بچہ پڑا ہے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں گئے، حضور یہ معاملہ ہے، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں۔ اب جو سرکار کا نائب ہوگا وہ نگاہ ڈالے تو مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا، نگاہ ڈالے تو مردہ جانوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ آپ نے وہی مصلی بچھایا اور میرے عرض کی، میرے مالک یہ اس خانقاہ میں آیا تھا، اور یہ بچہ اگر اسی طرح چلا گیا لوگ کیا کہیں گے؟ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس بچے کو زندہ فرما دے۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ بچے نے لبیک کہا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ احمد کبیر رفاعی کے ایک بھانجے ہیں، ان کا نام ہے ابو الحسن۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور کافی سارے لوگ ایسے آ کے ملتے ہیں جن کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص ہے جو زار و قطار رو رہا ہے۔ میں نے بھانجے نے ماموں سے پوچھا احمد کبیر رفاعی سے کہ حضور وجہ کیا ہے، کہ یہ بندہ کون ہے یہ جو رو رہا ہے؟ فرماتے بات یہ ہے کہ باہر محیط ایک وادی ہے، اس کے اندر 4 لوگ وہاں پہ اللہ نے مقرر فرمائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے نظام کائنات چلتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک دن ان کے جزیرے میں بارش آئی، پورا جزیرہ پانی سے بھر گیا، تو اس شخص نے اعتراض کیا کہ یہ جہاں بارش کی ضرورت ہے اگر اللہ وہاں بارش برسا دیتا تو کیا ہی بات تھی، اس وادی میں ضرورت نہیں تھی، یہ کھیتوں میں جاتا، یہ لیلوہانوں میں جاتا، وہاں کھیتیاں سیراب ہو جاتی، وہاں پہ بارش برستی، تو خالق کائنات مالک کائنات ناراض ہو گیا۔ فرمایا میری قدرت پر تو اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تجھے ولایت کے درجے سے فارغ کر دیا۔ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے قرآن کے قاری تھے، میں نے کئی واقعات پڑھے، سینے سے قرآن چلا گیا، علوم و معرفت چلی گئی، درجہ ولایت سے فارغ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اعتراض کیا۔ میں ایک صوفی کو پڑھ رہا تھا جو درجہ ولایت سے فارغ اس بات پہ ہو گئے کہ ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تھا، اس کے جنازے میں انہوں نے کہہ دیا حالی نہ مرے ہا۔ نہیں سمجھے؟ ہم جاتے ہیں نا اکثر تو کہتے نہیں کہ یار ابھی یہ بندہ نہ مرتا، کاش ابھی نہ مرتا، کہتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے وہ ولایت سے خارج ہو گیا۔ میں جس کو زندہ کروں، میں جس کو موت دوں، تو میرے کارخانے قدرت میں اپنے مشورے دیتا ہے، اسی وجہ سے ولایت سے خارج کر دیا۔ ہم تو پہلے ولی ہیں نہیں، ویسے ہی فارغ ہیں، کیونکہ اعتراضات تو ہم کبھی اپنے شیخ پہ کرتے ہیں اور کبھی قدرت کی جو ہے مہربانیوں پہ کرتے ہیں، کبھی کس بات پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا تو فارغ ہو جاتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو سر تسلیم خم ہو، جو مزاج یار میں آئے۔ یہی تو تصوف ہے، یہی تو تصوف ہے۔ آج نا لوگ کبھی کسی سے گل پڑ جاتے ہیں، تو نے مجھ سے وفا نہیں کی، کبھی کسی کو کہتے ہیں تو نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، مولانا رومی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہا دوسروں سے وفا کی بھیک تب مانگنا جب تیری اپنی زندگی تو اس سے وفادار ہو۔ میں نے کیا کہا ہے آپ کو سمجھ آئی ہے؟ دوسروں سے وفا کی تو امید تب رکھنا کہ جب تیری اپنی زندگی وفادار ہو۔ ارے جب تیری زندگی دنیا کے کسی موڑ پہ تجھے دھوکہ دے جائے گی، جب تیرا اپنا آپ تو اس سے با وفا نہیں، کسی اور سے وفا کی امید رکھتا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ وفائیں چھوڑ دیں، اللہ کے لیے ملیں، اللہ کے لیے بچھڑیں، اللہ کے لیے تعلق رکھیں۔ یہ تعلق آپ رکھیں گے تو یہ آپ کے ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی علامت ہے۔ آپ اپنے درجے سے نیچے مت گریں، آپ مت گریں، لیکن جو وفادار ہیں وہ وفادار ہیں۔
ایک بزرگ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بچپن کے زمانے میں مجھے ایک صوفی سے ملاقات ہوئی۔ جب صوفی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا بیٹے تیرے کوئی دوست ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرا فلاں دوست ہے۔ تو اب وہ اللہ والے نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر تیری ٹانگ ٹوٹ جائے تو تیرا دوست تجھے ٹانگ دے گا؟ آنکھیں تیری نابینا ہو جائیں تو تجھے بینا کر دے گا؟ اگر تجھے کوئی ضرورت پڑے تو تجھے عنایتیں اور نوازشیں کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر دوست کیسا ہے؟ دوست دو ست، دو چیزوں کا ایسا ساتھ جو نہ زندگی میں ٹوٹے نہ مر کے ٹوٹے۔ تو تم تو فلسفہ دوستی کو سمجھتے نہیں۔ تو کہا حضور پھر بتائیں دوست ہوتا کون ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی دوست ہو نہیں سکتا۔ تو حضور ان کو دوست پانے کے لیے، دوست بنانے کے لیے کہاں جائیں؟ کہا اللہ کے ولی کے دامن میں چلے جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، وہاں تمہیں اللہ بھی مل جائے گا، اس کا رسول بھی مل جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، اب بھانجے نے سوال کیا کہ ماموں جان وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے۔ پوچھا ماموں ان کو پتہ ہے اس اعتراض کی سبب سے کہ بارش یہاں ضرورت نہیں تھی وہاں ضرورت تھی، درجہ ولایت سے فارغ ہو گئے ہیں؟ بتایا ان کو؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں بتایا۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہیں وہ مجھ سے ہی ناراض نہ ہو جائے کہ میرے راز تو لوگوں پہ کھولتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ تصوف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں ایک دن نا بے خیالی میں چلا گیا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، مسجد میں گیا، اوے میرے گھر میں بے توجہی سے آتا ہے، بے توجہی سے آتا ہے۔ ڈر گئے، پیچھے ہو گئے، رونے لگ گئے۔ فرمایا اب ناز دکھاتا ہے؟ نہیں سمجھ نہیں۔ کہا میرے مالک کیا کروں؟ فرمایا بس تو جہاں بھی جائے، مسجد میں داخل ہو یا کسی بازار میں جائے، بس یہ دیکھ تو جا کس لیے رہا ہے؟ جانا میرے لیے ہے، آنا بھی میرے لیے، بس یہی کافی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کہا رونے لگ گئے، میرے مالک کیا کریں پھر؟ جو تیری رضا تیرا حکم ہو۔ وہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، 5 منٹ آپ ادھار دے دیجئے گا، امید تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں۔ حضرت غوث ثقلین غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات عبادت کر رہے تھے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے عبد القادر تو میرا عاشق ہے یا میری معشوق ہے؟ میرا عاشق ہے یا معشوق ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کہے بتاؤ تمہیں اللہ سے محبت ہے، انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے، اقرار کرو گے تو آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ کہا خاموشی اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو۔ تو اب جب یہ پوچھا گیا تو میرا عاشق ہے یا میری معشوق ہے، آپ خاموش رہے۔ رات کو بغداد کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے تو ایک بابا برتن کلی کر رہا تھا اور اس نے باڑ جھونک رکھی تھی، برتن کالی کر رہا تھا، برتن کلی کر رہا تھا۔ دیکھا، کہتے ہاں اتنا بڑا نام ہے عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی، چھوٹی سی بات کا جواب نہیں دے سکے۔ بس جا کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے بابا سمجھا دو، کیا کہہ دوں؟ کہا ابھی نہیں، ہفتے بعد آنا پھر سمجھاؤں گا۔ جب ہفتے بعد گئے پوچھا یہاں ایک بابا بیٹھا تھا، بھاڑ جھونک رہا تھا، بٹھی اس نے آگ کی جلائی ہوئی تھی، وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا وہ چور، وہ رازن، وہ کماش، وہ بدماش، وہ تو کوتوال نے سزا دی، گندگی کے ڈھیر پہ اس کو پھینک دیا گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جانتے تھے کہ ولی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ دنیا کی نگاہ سے چھپے ہوتے ہیں، یہ جس کا ولی ہے وہ جانے یا جو اس کا ولی ہے وہ جانے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ولی اللہ، اللہ ولی، یہ جانے وہ جانے۔ بہرحال جب اس ڈھیر پہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جناب بابا پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے اور کوے اور مختلف جو ہے نا پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ اب یہ تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اب یہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، قریب جا کے بیٹھ گئے اور کہا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسئلہ سمجھا کے جائیں گے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ کبھی اس وادی میں آپ کو پتہ چلے نا
یہ فرید الدین عطار جو ہے یہ تصوف میں پتہ کیسے آیا ہے؟ ان کے پاس ایک بندہ گیا، جا کے آپ کی عطر کی دکان تھی، تو اس نے کہا جی مجھے کچھ دو، انہوں نے تھوڑا سا عطر لگا کے دے دیا۔ اس نے باز کی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، پیسے چاہیے۔ انہوں نے کہا پیسے چاہیے، اور تیرے جیسے فقیروں سے تو مر جانا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو چاہتا ہے مر جائیں؟ کہتے ہاں مر جاؤ۔ اس نے گدڑی رکھی ہوئی تھی، ایک کھیس رکھا ہوا تھا، زمین پہ بچھایا، فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ پریشان ہوئے کہ یار یہ تو میری دکان کے آگے مرا پڑا ہے، عطر کی دکان کے آگے، میں عطار ہوں، لوگ کیا کہیں گے بندہ مار دیا۔ اس نے کہا بابا تو نے مرنا ہی تھا تو میری دکان کے آگے مرنا تھا۔ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہتے نہ جینے دیتے ہو نہ مرنے دیتے ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہ جینے دیتے ہو نہ مرنے دیتے ہو۔ بس اس دن دل پہ چوٹ لگی، پھر سب کو چھوڑ دیا اور تلاش یار میں کبھی جنگلوں میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی ریگزاروں میں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ دنیا اور ہے۔ یہاں عقل والوں کا کام نہیں ہے، عشق والوں کا۔ تو اب یہ جب بابا جی کے پاس بیٹھے، حضرت غوث ثقلین ہے، غوث سمدانی ہے، قطب ربانی ہے، شہباز لامکانی ہے، بابا جواب دو۔ کہنے لگے عبد القادر ایک دن یار نے مجھ سے بھی پوچھا تھا، میں نے کہا تیرا عاشق ہوں، تیرا عاشق ہوں، کہہ دیا ایک بار تیرا عاشق ہوں۔ برتن کلی کروائے، چور کہلوایا، پھانسی لگوایا، آج جانور میرے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ جو عشق کا اس ذات سے دعویٰ کرتے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اس لیے اطاعت اور اتباع کا حکم ہے، بس پیچھے چلتے جاؤ۔ یہ اطاعت کا راز ہی یہی ہے، چلتے جاؤ، دعویٰ نہیں کرنا۔ اطاعت اور اتباع کا راز ہی یہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو میرا محبوب کہہ دے بس پیچھے چلتے جاؤ، تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ دعوے نہیں کرنے، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ دعوے نہیں کرنے، دعویٰ کوئی نہیں کرنا، بس چپ کر کے چلتے رہو۔ یہ پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع تو تمہیں میرا محبوب بنا دے گی۔ پھر فرمانے لگے اچھا جب پوچھے تو کہہ دوں میں تیرا معشوق ہوں۔ فرمایا اس مقام پہ حضرت امام حسین تھے، وہ خود بھی شہید ہوئے، سارا خاندان شہید کر دیا۔ تو عرض کرنے لگے بابا پھر بتا، جب پوچھے تو پھر کیا کہوں؟ فرمانے لگے عبد القادر جیلانی جب تیرا یار تجھ سے پوچھے اے عبد القادر میرا عاشق ہے یا معشوق ہے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا لے اور کہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو مرضی آئے بنا دے، جو مرضی آئے بنا دے، مرضی آئے بنا دے۔ پر ایک وقت آیا، پوچھا عبد القادر تو ہمارا عاشق ہے یا معشوق ہے؟ سر جھکا دیا، میرے مالک جو مرضی ہے بنا دے۔ میں نے سر جھکایا، فرمایا جا تو ہمارا محبوب ہے، دنیا تجھے محبوب سبحانی کہے گا، دنیا تجھے محبوب سبحانی کہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، آپ نے دیکھا ہے چند دن لوگ آتے پھر غائب ہو جاتے، وجہ کیا ہے؟ یہ وہ تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتے، دل میں پلیتی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، انوار و تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتے، دور ہو جاتے ہیں۔ ارے جن کے دل مزکہ مصفہ مجلہ اور محبت کے اندر سرشار ہوتے ہیں، جب سے انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ایک لمحے کے لیے دروازے سے باہر نہیں گئے، آج تک در یار پہ بیٹھے ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اور در یار پہ بیٹھنے والوں یہ نہیں کہ ہر وقت وہیں پہ بیٹھے رہو، نہ، جب سامنے ہو یار کے تو دیدار یار کی لذت سے سرشار رہو، اور جب غائب ہو جاؤ پھر تصور یار میں گم ہو کے صحبت کے مزے لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، تو جو جہاں بیٹھ کے اپنے یار کا تصور کرتا ہے فیوز و برکات اس کے دل کو جو ہے وہ مزکہ مصفہ اور مجلہ کر دیتے ہیں، اور سامنے بیٹھ کے تصور منع ہے، اس وقت صرف دیدار کرنا ہے۔ تو سامنے دیدار ہے، تنہائی میں تصور یار ہے، اور یہی عشق والوں کا کاروبار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات نہیں آ رہی؟ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دو دوست تھے، ایک کا نام تھا معالی، ایک کا نام تھا عبد المنعم۔ دو دوست تھے، دونوں جنگلوں میں بیابانوں میں دعا کرتے، میرے مالک تپتے صحرا پہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے آزادی دے دے۔ جب وہ دعا کر رہے تھے نا تو ایک پرچہ جو ہے وہ آسمان سے گرا، تحریر نظر نہیں آتی، پرچہ تھا۔ اب وہ اٹھا کے حضرت احمد کبیر رفاعی کے پاس لے آئے،
اور حضور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا اس پہ کچھ نہیں لکھا ہے لیکن یہ اوپر سے گرا ہے۔ انہوں نے دیکھا، فرمانے لگے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا ہے۔ انہوں نے کہا تحریر تو نہیں پڑھی جاتی؟ فرمایا نور کی تحریر جو ہے نور والے پڑھ سکتے ہیں، جن کا باطنی نور سلامت ہو۔ اس نور کو پڑھنے کے لیے ظاہری نور کی نہیں، باطنی نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور فرمان لگے اللہ تیرا شکر ہے جو ہماری سنگت میں بیٹھنے والے تھے، محبت میں بیٹھنے والے تھے، تو نے ان کو جہنم سے آزادی دے دی۔ اور میں جب رات مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات میری نظر سے گزری کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھی، شیخ علی الاطلاق ہیں، فرماتے ہیں جب کبھی کسی بزرگ کا ذکر ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، ان کی روح مقدسہ متوجہ ہوتی ہے اس محفل کی طرف کہ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے بڑی نئی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے کہا آپ کو بھی شیئر کر دوں۔ تو اب وہ کہا جہاں بھی جس ولی کا تذکرہ ہوتا ہے ان کی روحانیت متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محفل کے اندر کیف اور سرور کی مستی چھا جاتی ہے وہ توجہ کرتے ہیں، ان کی نگاہ ہوتی ہے تو کچھ حالات بدلتے ہیں، وہ کیفیات بدلتی ہیں۔ فرمایا کہ جو جس بزرگ کا ذکر ہو، چرچا ہو، ان کا جو ذکر ہے ایک لشکر کی مانند ہے، گویا وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا کہ او احمد کبیر رفاعی کی مجلس میں بیٹھنے والوں، تو جنہوں نے کئی سو سال بعد بھی ان کی مجلس سجائی تھی وہ بھی حکم ہوگا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی تو ان کے یاد میں بیٹھے تھے نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ فاذکرونی اذکرکم، تم بھی تو یاد میں بیٹھے تھے۔ غوث الثقلین کے ماننے والوں کھڑے ہو جاؤ، تو کہا جائے گا او بعد میں آنے والوں جو 11ویں مناتے تھے، یار کا ذکر کرتے تھے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا ایک کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ہم ہر جمعے کو کسی ولی کی یاد مناتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا کبھی شاہ رکن عالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کبھی حافظ جمال اللہ ملتانی کے پاس کھڑے ہوں گے، کبھی غوث سمدانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں ہوں گے۔ ارے قیامت کا میدان ہوگا، لوگوں کو اپنے اعمال پر ناز ہوگا اور عاشقوں کو حضرت آمنہ کے لال پر ناز ہوگا۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ اتنے کریم ہے کہ قیامت والے دن بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ میری بارزات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔